بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ آج کا یہ جو عمل ہے، یہ وظیفہ، یہ کوئی کتابی عمل نہیں ہے کسی کتاب میں لکھا ہوا ہو، یہ سینہ بسینہ ایک صدری عمل ہے، وظیفہ ہے۔ کسی خوش قسمت اور صاحب نصیب کو ہی یہ ملتا ہے، یہ بات آپ کو بتا دیں، اور ہوتا ہی یہ پورے سال میں صرف شعبان کے مہینے میں یا رمضان کے آخری عشرے میں 21، 22 اور 23 3 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ اور اگر شعبان میں اس کو کریں تو 13، 14 اور 15 ایام 20، 13ویں، 14ویں اور 15ویں رات کا یہ وظیفہ ہے۔ اور اس وظیفے کا کمال یہ ہے کہ یہ سوئے ہوئے نصیب اور بخت کو جگا دیتا ہے، یہ ایک مردے کو زندہ کر کے چلا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کا کرنے والا اور اسے کامیابی حاصل کرنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی مشکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے، ہمیشہ اس کو مراتب اعلیٰ پہ فائز کرتا ہے۔ کرنا کہ آپ نے فتویٰ اور تقویٰ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، فتویٰ اور ہے، تقویٰ اور ہے۔ جس نے فتویٰ لگانا ہے بے شک لگا لینا، میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ کوئی کتابی عمل نہیں ہے کسی کتاب میں لکھا ہوا ہو، آپ کسی مصنف کو یا کسی مؤلف کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں۔ یہ سینہ بسینہ اب کہہ رہا ہوں چلا رہا ہے۔ آپ نے چاول یا گندم کے 11 دانے لینے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ گندم کے یا چاول کے 11 دانوں پہ جو آسانی ہو مل جائیں، میسر آ جائیں، اور میری مرضی اور خواہش کے مطابق اگر رکھیں تو چاول کے دانے رکھ لیں، زیادہ بہتر ہے۔ 11 دانے چاول کے لے لیں اور ہر دانے پہ سورہ کوثر کو بسم اللہ سمیت اول آخر درود پاک 1100 بار پڑھیں، ہر دانے پہ 100 بار پڑھیں، اور یہ پڑے ہوئے دانے اپنے قریبی کسی بھی دریا، جھیل، نہر یا کھلے پانی میں ڈال دیں۔ اور اگر کہیں بھی یہ چیزیں میسر نہ ہو، نہ دریا ہو، نہ نہر ہو، نہ جھیل ہو، نہ کوئی کھلی پانی کی جگہ ہو، تو پھر کسی بڑے کنویں میں اس کو ڈال دیں بامر مجبور، پہلی دفعہ جو پڑھیں گے، اور پھر دوسرے دن جو پڑھیں گے پھر اسی طرح 11 دانوں پہ 1100 بار سورہ کوثر بسم اللہ سمیت پڑھ کر کسی کھلی جگہ میں، پارک میں ڈال دیں، کوئی بھی کھلی جگہ ہو جہاں چیونٹیاں، حشرات الارض وغیرہ کا صدقہ سمجھ کے اس کو ڈال لیں۔ اور آخری جو تاریخ ہوگی 15ویں تاریخ، اس میں بھی ان 11 دانوں پہ پڑھ کر اسی طرح اول آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ کے ساتھ 1100 بار پڑھ کر 11 دانے پڑھیں، یعنی ایک دانے پر 100 بار پڑھنی ہے۔ پڑھ کر ان 11 دانوں کو کسی کاغذ میں، کسی کپڑے میں، کسی چھوٹی تھیلی میں ڈال کر ان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں۔
اور اگر اپنے پاس نہ رکھ سکیں تو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں آپ اپنے گھر کا خرچ اخراجات نقدی کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں، چینی، دالیں، آٹا وغیرہ کی صورت میں رکھتے ہیں نا، اس جگہ پہ رکھ دیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل، اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتے ہوئے آپ خود دیکھ لیں۔ اور پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ عمل جس نے کر لیا نصیب والا ہوگا، اس کے کرم، اس کے باغ جاگ جائیں گے، اس کی ساری مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی کسی عمل کے بارے میں مجھے یقین ہو یا نہ ہو، لیکن سورہ کوثر کے بارے میں اتنا یقین کامل ہے کہ اگر میں اس کو حلفاً بیان کروں کہ اس کے یہ کمالات ہیں تو وہ حلف میرا کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا قرآن ہی ہے، اور یہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری، یہ بشارت، یہ تسلی دے گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اور اس کوثر میں کائنات کی ہر چیز ہے، اس میں مال و اولاد ہے، دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں، ہر چیز ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کسی بھی مفسر کو جب وہ تفسیر لکھتا ہے تو سب سے پہلے سورہ کوثر کی لکھتا ہے۔ کسی بھی شاعر کو دیکھیں جب وہ اپنی شاعری کا آغاز کرتا ہے سورہ کوثر پہ کرتا ہے۔ کسی بھی فن کے آدمی کو دیکھیے وہ سورہ کوثر سے ابتدا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر کثرت عطا کی ہے، اس میں جتنی بھی زندگی کی، آخرت کی محرومیاں ہوتی ہیں ان سب محرومیوں کا ازالہ کیا گیا ہے، مال کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، نعمتوں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ تو لہٰذا شعبان کے مہینے میں کریں تو 13، 14 اور 15 ایام 20 جو کراتے ہیں، 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ۔ اور اگر رمضان میں کریں تو یہی طریقہ ہے کہ اس کو 21ویں، 22ویں اور 23ویں تاریخ کو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے کر لیا، جنہوں نے نہیں کیا سوچتے رہیں گے۔ وہ لقمان حکیم والی بات ہے نا، تاریخی واقعات ہیں یا سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں۔ اسکندر ذوالقرنین کے ساتھ 3 آدمی تھے، وہ کوئی کاف سے وہ ہیروں کی کانیں، ڈیریاں لگی ہوئی تھی، تو لقمان حکیم نے کہا تھا جو لے جائے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہ لے جائے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ جنہوں نے مٹھی بھر کے لائے وہ کہتے کاش کہ دوسری مٹھی میں بھی لے لیتے، جنہوں نے تھیلے بھر کے لائے کہنے لگے کاش کہ ایک اور تھیلا بھر کے لے آتے، اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں لایا وہ کہنے لگے کاش کہ ایک دانہ ہی اٹھا کے لے آتے۔ وہی بات ہے، جو لے جائے گا وہی پچھتائے گا، جو نہ لے جائے گا وہی پچھتائے گا۔ کرے گا پچھتائے گا، نہیں کرے گا پھر بھی پچھتائے گا۔ جو کرے گا پچھتائے گا، اس لیے کہ یہ عمل پہلے کیوں نہیں پتہ چلا؟ اتنی عمر بیت گئی ہے، پہلے کیوں نہیں پتہ چلا؟ کر لیتے، اور جو نہیں کرے گا کاش کہ اس کو کر لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس توفیق عطا فرمائے۔